اور یہ ماہانہ درس قرآن کا مقصد اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات اور مسائل کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہمارے مسائل کیا ہے، اور اپنے مسائل اور عقائد پر ہمارے دلائل کیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر عطا فرمائے جو عقائد پر دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ بہت سارے بیانات آپ سنتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو اپنے عقائد و نظریات پر دلائل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ زمانہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ نظریاتی جنگ کا زمانہ ہے۔ یہ باطل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اہل حق بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن باطل اپنے نظریات پہ محنت کر رہا ہے اور ہم لوگ اپنے عقائد و نظریات پر محنت اس انداز سے نہیں کر رہے جس انداز سے ہونی چاہیے۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کے آغاز کو قبول فرمائے۔ یہ ابھی عقائد و نظریات پر دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی محنت کا آغاز ہے، اور اس پہ اپنے اکابر کے لیے بھی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، صحت کاملہ اور عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اور ہماری سرپرستی اور قیادت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں متکلم اسلام سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ عالیہ کو وہ اپنا بیان شروع فرمائیں، اور جن حضرات نے بیعت کرنی ہو وہ آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ بعد میں پھر وہ سوچتے رہتے ہیں اور پھر دعا ہو جاتی ہے، تو دعا سے پہلے بیعت ہوگی۔ جن حضرات نے بیعت کرنی ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو علماء ہوں وہ آگے تشریف لے آیا کریں، علماء آگے تشریف لائیں۔ مولانا عبدالودود صاحب، مولانا عبدالودود صاحب، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے بیان کا عنوان ہے مسائل قربانی۔
مسائل قربانی سے مراد وہ مسائل ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کے ہاں تو قابل عمل ہیں، لیکن اہل بدعت ان مسائل کا انکار کر کے اپنا الگ مسلک، الگ نظریہ، الگ موقف پیش کرتے ہیں اور اپنے مسلک پر وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ ان دلائل کا ہم نے جائزہ لینا ہے، کیا ان دلائل کی بنیاد پر مسلک کو بدلا جا سکتا ہے، یا ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے اپنے مسلک پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہمارے سامنے عموماً مجھے اپنے مسلک پر بعض احباب کے سامنے دلائل نہیں ہوتے تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہمارے مسلک پر دلائل موجود ہی نہیں۔ آج مجھے ابھی مغرب کی نماز کے بعد ایک صاحب کا ٹیلی فون سے بولا جائے، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جو مسلک غیر متعلق ہے اور وہ مجھے انٹرنیٹ کے بعض مناظرے دکھا رہا ہے تو فلاں دیوبندی عالم کا، فلاں دیوبندی عالم کا، اور وہ مناظرہ میں بہت کمزور ثابت ہوا ہے۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کیا ہمارے مسلک کے علماء اور مناظرین کی سیریز اور مناظرے موجود نہیں؟ کہتا ہے موجود ہے۔ میں نے کہا جب ہمارے مناظرے، ہمارے بیانات موجود تھے، عجیب بات یہ کہ آپ ایک دستگاہ کے استاد اور مدرس ہیں اور بازار کا عام لڑکا آپ کو دعوت دیتا ہے ہمارے مناظرے دیکھو، آپ اپنا مناظرہ پیش کیوں نہیں کرتے کہ تم ہمارے مناظرے دیکھو؟ ہم تمہیں اپنے دلائل پیش نہیں کرتے، اپنے علماء کا کام پیش نہیں کرتے، تو عموماً حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہمارے مسلک پر دلائل، ہمارے مسلک پر بولنے والے علماء موجود ہیں۔ میں چند دن قبل ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، ان علاقوں سے سفر پر تھا۔ ایک جگہ پر بیان تھا، بیان سے قبل جہاں آرام کے لیے ٹھہرے تھے، ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میرا کزن ذاکر نائک سے بہت متاثر ہے۔ میں نے پوچھا وہ ذاکر نائک سے کیوں متاثر ہے؟ نہ وہ فرمانے لگے کہ ذاکر نائک سے بہت متاثر ہے، آپ مجھے تو ذاکر نائک کے خلاف علماء کا فتویٰ دیں تاکہ میں فتویٰ اس کو پیش کروں اور ذاکر نائک کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا میرا بھائی جو ذاکر نائک کی سیڑھیاں اور دلائل سن کر متاثر ہے، وہ تمہارا فتویٰ سن کر تم سے مطابق نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا اتنا دین کا کام کرتا ہے، اتنے دلائل ہیں، اتنے لوگ اس کے آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اتنا بڑا مذہبی سکالر ہے، اور تمہارے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، وہ آپ کے علماء سے متنفر ہوگا، ذاکر نائک سے متنفر نہیں ہوگا۔ مجھے کہتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں وہ ذاکر نائک سے متاثر کیوں ہوا؟ کہتا ہے ہمارا ایک عزیز لاہور میں ہے، ہمارے یہاں تو کیونکہ دیہات نہیں کیا، ہمارا جو نیٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں چینل نہیں چلتا، تو وہ لاہور میں ہمارے ایک عزیز ہیں، وہاں سے وہ ذاکر نائک کی سیڑھیاں لاتے ہیں، وہ یہاں لڑکوں کو دیتے ہیں۔ ہمارا کزن بھی ان سیڑھیوں کو دیکھنے کے بعد ان سے متاثر ہو۔ میں نے کہا اس کا حل یہ نہیں کہ آپ ذاکر نائک کے خلاف فتویٰ پیش کریں، اس کا حل یہ ہے، یہ میری گاڑی میں ویڈیو سیڈیز پڑی ہیں، آپ میرے بیانات کی طرح سیڑھیاں لے لیں، اپنے کزن سے کہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنتے ہیں، آپ ہمارے مولانا کو بھی سنیں، آپ وہ بھی سنیں، آپ یہ بھی سنیں، فتویٰ نہ دو، ان کے دلائل سنتا ہے، ہمارے بھی سنتا ہے، پھر 10 دن کے بعد مجھے اطلاع دینا کہ تمہارے کزن کا ذہن بدلا ہے یا نہیں ہے۔ وہ میرے پاس تو بیٹھا رہا لیکن گاڑی سے سیڑھیاں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مخالف کی محنت ہے ہم وہ محنت نہیں کرتے تو ظاہر اس کا نقصان تو سامنے آئے گا۔ میں اس لیے اکثر عوام سے گزارش کرتا ہوں اپنے بیانات کو عام کریں، اپنے پوسٹر کو عام کریں، اپنے دلائل کو عام کریں، اپنے مسئلے کی بیانات میں عوام کو لائیں، یہ بدل جائے گا۔ اور جب آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو پھر ظاہر نقصان تو ہوگا۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بس اوقات سنجیدگی سے جملہ نہ لینے کی وجہ سے بعض احباب کو اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ جملے کو سنجیدگی سے لیں اور غور و فکر فرمائیں تو پھر اس جملے پر اشکال پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس جملے کی عظمت ذہن میں آتی ہے۔ میں اکثر احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دینی ادارے کا فاسق طالب علم
کالج کے صالح اور ولی اسٹوڈنٹ سے افضل ہے، دینی مدرسے کا فاسق طالب علم ولی اور صالح کالج کے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے پوری دنیا کا جائزہ لے کر نہیں لے سکتے تو ملک کا جائزہ لے کر نہیں لے سکتے، اپنے شہر اور محلے کا جائزہ لے کر بتائیں اس وقت دنیا میں جتنے لوگ مرزائی اور قادیانی ہوئے ہیں ان میں مدارس کے طلبہ ہیں یا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ بیانداری کے ساتھ بتائیں، کیا مدرسے کے طلباء کو آپ نے مرزائی ہوتے کبھی سنا یا دیکھا ہے؟ اچھا، دنیا میں خدا نہ کرے جو لوگ مذہب رافضیت کو قبول کر کے شیعہ مسلک اختیار کرتے ہیں، کیا وہ دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں جو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں؟ میں اس سے آپ کا آنے والا اسٹیپ اختیار کر کے پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ غیر مقلد اور اہل حدیث بنتے ہیں اور پہلے جو بنتے پہلے اہل سنت والجماعت کے حنفی جو مقلد تھے وہ مدارس کے طلباء ہیں یا کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ دیانت کے ساتھ آپ فیصلہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ دینی مدرسے کا طالب علم اپنا مسلک نہیں بدلتا، تاجر مسلک بدل جاتا ہے، دینی مدرسے کا درویش اپنا نظریہ نہیں بدلتا، کالج کا اسٹوڈنٹ بدل جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ دینی مدرسے کا طالب علم 10-12 سال تک درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے استاد سے اپنے مسلک کے دلائل پڑھتا ہے، اگر کہ اس کو دلائل یاد نہیں ہوتے لیکن پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اس کو کوئی مخالف مذہب کا بندہ ملے اور وہ بحث کرے تو طالب علم مسلک نہیں بدلتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے مسئلے پر دلیل موجود ہے، مجھے نہیں آتی، میں نے استاد سے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے۔ اور کالج کا نوجوان نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، دین کا درد اور دین کی محبت ہے، لیکن درسگاہ میں عالم کے سامنے بیٹھ کے دلائل نہیں پڑھے۔ جب اس کو مخالف مذہب اپنے دلائل دیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے مسلک پر تو مولانا صاحب دلیل ہی نہیں ہے، ہمارے مسلک پر تو دلائل ہی نہیں ہے، ان کے پاس کتنے دلائل ہیں؟ تو چونکہ دینی مدرسے کا طالب علم دلائل پڑھتا ہے، اگرچہ یاد نہیں ہوتے، نہیں بدلتا۔ کالج کے لڑکے نے دلائل پڑھے نہیں ہوتے، مخالف کے دلائل سنتا ہے تو بدل جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مسلک کے دلائل کو سننے کا اہتمام کریں، یاد نہ بھی رکھ سکیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مسلک بدلیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات خود محسوس فرمائیں کہ جتنے لوگ ہمارے بیانات میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے مسلک کی اجتماعات میں تشریف لاتے ہیں، ان میں بدلنے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بدلے ہوئے آئیں کہ اپنے مسلک پر پختہ اور پکے ہو جائیں گے۔ اس کی دعا یہ کریں اللہ ہمیں اپنے مسلک کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ اپنے مسلک کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا مسئلہ اور عنوان کیا ہے؟ مسائل قربانی۔ میں نے گزارش کی مسائل قربانی سے مراد بعض وہ مسائل ہیں کہ آپ جب چاہیں دار مفتاح سے پوچھیں، جب چاہیں محلے کے امام سے پوچھ لیں، چاہے اپنے مسجد اور مدرسے کے مفتی سے پوچھ لیں۔ اور بعض مسائل وہ ہیں اگر ان کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے دارالفتاء اور مفتی کی بجائے کسی مناظر سے رجوع کرنا ہے۔ ایک عنوان مناظرین کا ہے اور ایک عنوان مفتیان کا ہے۔ مفتیان کا عنوان بھی بڑا مقدس ہے، لیکن مناظرین کا طرز اختلافی مسائل میں عام مسئلے سے بڑا مختلف ہوتا ہے، اور ان کے دلائل دینے کا، دلائل سنانے کا، دلائل سمجھانے کا ڈھنگ اور ذوق بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ فیلڈ میں جن مسائل سے واسطہ ان کو پڑتا ہے، ان مسائل اور افراد سے واسطہ مفتی صاحب کو نہیں پڑتا، اس لیے مفتی صاحب بیان اور انداز میں فرما دیتے ہیں اور اسی بات کو مناظر بیان اور انداز میں کر دیتا ہے، تو بات سمجھنی اور سمجھانی بہت آسان ہوتی ہے۔ تو میں ان مسائل کا تذکرہ کروں گا کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے،
اس موقع پر مسلمان کوشش کریں گے اتفاق ہو، اتحاد ہو، آپس میں محبت اور بھائی چارہ ہو، اور عید کے موقع پر مسلمان اکٹھے ہو کر خوشیاں منائیں۔ یہ مسلمانوں کا ذوق ہے۔ یورپ والا خوشیاں چھینے رکھتی، انگلینڈ والا، امریکہ والا کبھی مسلمان کو کٹا نہیں دے سکتا، لہذا ان کی پالیسیاں عید کے دن بھی مسلمان آپس میں لڑیں، عید کے دن بھی اختلافات کریں۔ تو بعض لوگ رمضان آئے تو اختلاف ڈالتے ہیں، عید آئے تو اختلاف ڈالتے ہیں۔ ہر اچھے موقع پر اختلافات کو پیدا کرنا اپنا مشن اور کاز وہ سمجھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، مسلمان کی خواہش ہو کہ اتفاق اور اتحاد ہو، مسلمانوں میں یکجہتی کا مظاہرہ ہو، اور مسلمان اپنی شریعت پر عمل بھی کریں اور اپنی خوشیوں میں ایک دوسرے کو شریک بھی کریں۔ بعض احباب کے موقع پر اختلافی مسائل کو پیدا کر کے مسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارہ کو بھی توڑتے ہیں، اور اختلافات کو پیدا کر کے مسلمانوں کو شریعت سے دور اور بدظن بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ رب العزت ہر دور میں اہل حق کے ایسے افراد کو پیدا فرما دیتے ہیں جو اپنے مسلک کو بیان بھی کرتے ہیں، اپنے مذہب عقیدے پر دلائل بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس دور میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مد مقابل اپنی توحید کا نعرہ مستانہ لگانے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کا اقرار تو کیا کرنا، نمرود کی خدائی کو توڑنے کے لیے توحید اور ربوبیت الہی کے دلائل کو بیان فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کائنات کی اور مقدس شخصیات میں سے ایک مقدس شخصیت ہے کہ جو ان کا نظریہ نہیں مانتا اس کی بھی خواہش ہے میں اپنی نسبت ان کی طرف کروں۔ ہر دور میں ایسے بعض افراد ہوتے ہیں کہ ہر بندہ ان کی طرف نسبت کرنا اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں ابھی ماضی قریب ایک بہت بڑی شخصیت دنیا سے گئی جسے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کو وہ بھی اپنا مانتے تھے جو نظریہ پر ان سے اختلاف کرتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کے جنازے میں نے بعض ان احباب کو بھی دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن جنازے پر وہ بھی دوڑ کے جا رہے ہیں۔ بھائی جب تم ان کا نظریہ نہیں مانتے تو جنازے میں کیوں جاتے ہو؟ خواجہ صاحب کا نظریہ نہیں مانتے، بیعت پھر بھی ان سے کرتے ہیں، نظریہ ان کا نہیں مانتے، ان کے جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں، نظریہ ان کا نہیں مانتے، اگر وہ تشریف لاتے تو دوڑ کر ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو بعض احباب ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کا نظریاتی مخالف بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرنا اعزاز سمجھتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ان مقدس شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ آپ یہود کو دیکھ لیں، وہ بھی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں گے۔ آپ نصارہ کو دیکھ لیں، نسبت وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں تو نسبت وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں ہے، ولکن کان حنیفا، وہ باطل سے الگ ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں ہے۔ اس ایک اصول سمجھ آتا ہے، توجہ رکھنا ذرا۔ اصول کیا سمجھ آیا؟ یہودی کہتے ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے ہم، توجہ وہ اچھا دعویٰ ان کا کیا تھا؟ یہودیوں کا نظریہ کہ دیکھو ابراہیم جو قرآن کا لفظ بتاتا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں، ابراہیم عیسائی بھی نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ یہود کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، ابراہیم عیسائی ہیں، تبھی تو قرآن نے تردید کی ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں۔ جو نسبت اس کی طرف کرتے ہیں جو بندہ پہلے گزرا ہو، نسبت اس کی طرف نہیں کرتے جو بندہ بعد میں آنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، حضرت موسیٰ تو بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، تو بعد والا پہلے کی طرف نسبت تو کرتا ہے، پہلے والا بعد والے کی طرف
طرف نسبت نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں ایک ضابطہ اور ایک جواب سمجھ آیا۔ آج بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بتاؤ بھی صحابہ کرام حنفی تھے، بتاؤ صحابہ کرام مالکی تھے، بتاؤ شافعی اور حنبلی تھے۔ ہم نے کہا بھائی شافعی حنبلی تو تب کہیں گے جب امام شافعی امام مالک پہلے گزرے ہوں، صحابہ پہلے تھے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک بعد میں تھے، تو بعد والے نسبت تو پہلو کی طرف کرتے ہیں لیکن پہلے نسبت بعد والوں کی طرف نہیں کرتے۔ صحابہ مالکی حنفی نہیں کروائیں گے، بعد والے عثمانی اور صدیقی فاروقی کہلواتے ہیں۔ بعد والا کوئی صدیقی کہلوائے گا، کوئی فاروقی کہلواتا ہے، کوئی عثمانی علوی کہلواتا ہے۔ بعد والا نسبت بعد والا پہلے والے کی طرف کرتا ہے اور پہلے والا نسبت بعد والوں کی طرف نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کیسے ترتیب فرمائی؟ فرمایا کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں اور مشرک بھی نہیں، وہ تو شرک کی تردید کے لیے نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، اور تم بیت اللہ میں 360 بت رکھتے ہو اور پھر بھی کس منہ سے کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ ایک مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، یہودی عیسائی اور مشرک نہیں تھے، اور ہمیں قرآن کریم نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ دیکھو تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان مقدس شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا مخالف نسبت ان کی طرف کرتا ہے اور ان کو اپنا کہنے میں اعزاز سمجھتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ نمبر 2، اللہ نے قرآن میں فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، خدا نے ہمیں ملت بھی فرمایا، خدا نے ہمیں امت بھی فرمایا۔ اگر ہم سے تو پوچھے کہ تم ملت کس کی ہو، ہم جواب دیتے ہیں ہم ملت حضرت ابراہیم کی ہیں۔ اگر تو بندہ پوچھے تو امت کس کی ہو، ہم جواب دیتے ہیں امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بندہ کہتے ہیں عجیب جواب ہے، ملت ایک نبی کی ہے اور امت دوسرے نبی کی ہے۔ یہ سوال اس کو سوال اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے جو ملت امت کا معنی نہیں جانتا۔ جو ملت امت کا معنی جانتا ہو اس کے ذہن میں سوالات نہیں آتے۔ ملت کا معنی اور ہوتا ہے، امت کا معنی اور ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے 40 سالہ محترم ارشاد فرماتے ہیں اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول و فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ جن کے اصول ایک ہو انہیں ملت کہتے ہیں اور جن کے اصول اور مسائل ایک ہو انہیں امت کہتے ہیں۔ ابراہیم کے جو اصول تھے اس امت کے اصول بھی وہی ہیں، لہذا ملت میں تو ابراہیمی کہلواتے ہیں لیکن مسائل ان کے اپنے ہیں، ہماری شریعت کے مسائل اپنے ہیں، تو ہم اصول میں ابراہیم کے ساتھ متفق ہیں لیکن اصول و مسائل دونوں چیزوں میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متفق ہے۔ ملت وہ ہوتی ہے جن کے اصول ایک ہو اور امت وہ ہوتی ہے جن کے اصول اور مسائل ایک ہو۔ ہم ملت ابراہیم کی ہیں، اصول ان والے ہیں، اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے اصولوں اور مسائل دونوں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی امت بولیں گی تو ان کی ملت ان کی امت ہے۔ دیکھیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب یہ پوچھا، حضرت زید بن ارقم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه القضاء، اللہ کے پیغمبر جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ابراہیم کا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے ہم طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا مانتے ہیں لیکن قربانی کو سنت نہیں، قربانی کو واجب کہتے ہیں کیونکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے لیکن اگلے مسائل ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، ہمارے پیغمبر نے عنایت فرمائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا دمبا تو ذبح کر دیا ہے لیکن ذبح کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ ابراہیمی شریعت میں نہیں ملتے، حضرت رسول اللہ کی شریعت میں ملتے ہیں۔ تو فرمایا یہ طریقہ تو وہ ہے جو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا تھا۔ میں
میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا، لیکن ایک تو نقطے عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ بعض حضرات ملحدین نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اللہ نے بہت بڑا امتحان لیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگے، جو چھری چلانے کی کوشش کی مگر چھری نہیں چلی، اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کی بجائے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ کہتا ہے یہ کون سی قربانی ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ امتحان تو یہ تھا، اللہ ابراہیم کو یہ فرماتے اپنے گردن پہ چھری چلاؤ، امتحان تو یہ تھا، لیکن یہ نہیں کہا اپنی گردن پہ چھری، کہا یہ بیٹے کی گردن پہ چھری، یہ کون سا امتحان ہے؟ میں نے کہا یہ اعتراض وہ کرتا ہے کہ جو بے اولاد والا بے اولادہ ہو، اور جس کی اولاد ہو وہ یہ اعتراض نہیں کرتا۔ جب تک بندے کی اولاد نہ ہو تو بندے کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور جب اولاد جوان ہو اور آدمی بوڑھا ہو تو پھر اپنی بجائے اپنی اولاد کی جان عزیز ہوتی ہے۔ اگر گھر میں خدا نخواستہ کوئی قاتل آئے یا ڈاکو آئے اور وہ بیٹے کو مارنے لگے تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مجھے مار دو۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو نہ مارو، مجھے مار دو۔ یہ تو ہماری نشانی ہے۔ حضرت دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی والدین کہتے ہیں بھائی ہماری زندگی تو گزر گئی، سوکھا کھا کر گزارا کر لیں گے، مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، اسماعیل چھوٹا بچہ ہے، اس عمر میں اولاد سے محبت بڑھ جاتی ہے، اپنی جان سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اللہ یہ فرماتے خود کو ذبح کرو، یہ امتحان چھوٹا تھا، اور میں خود کو اپنی بیٹے کو ذبح کرو، یہ امتحان بڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، اور یہ بھی اللہ کا نظام عجیب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بڑی عالم بیداری میں نہیں بھیجی کہ جبریل جاؤ ابراہیم کو کہہ دو بیٹا ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو عالم بیداری میں نہیں، خدا نے ابراہیم کو خواب دکھائی اور عالم خواب میں حکم دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی خواب کی حجت ہوتی ہے، امتی کی خواب کا معاملہ الگ ہے اور پیغمبر کی خواب کا معاملہ الگ ہے۔ اس پہ دلیل بھی ذہن نشین فرما لیں۔ امتی کی خواب حجت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم اٹھا کے دیکھو۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ دیکھو میرا پیغمبر ہم وہی نبی کی آنکھ پر نہیں، نبی کے دل پہ اتارا کرتے ہیں، وہی پیغمبر کے دل پر آتی ہے، اور نبی کے دل کا معاملہ بدن سے الگ ہے۔ اگر نبی پر نیند آ جائے تو دل پھر بھی نہیں سوتا، اگر نبی جاگتا ہو دل تب بھی جاگتا ہے، اگر نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے، تو جو کہ دل ہر حال میں جاگتا ہے۔ اس لیے سونے کی حالت میں اگر خواب آ جائے جو دل پر آتی ہے، اس خواب پہ آنے والے خیال کو بھی وحی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور وحی کا درجہ بنا، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب پہ عمل کیا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب پہ عمل تو نہیں کیا، آپ کہتے ہیں نبی کی خواب سچی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بالکل سچی ہے۔ کہتا ہے یہ واقعہ تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے کہا کیسے خلاف ہے؟ کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کیا تو بیٹا ذبح تو نہیں ہوا، ذبح تو دمبا ہوا، تو جب خواب میں دیکھا کہ بیٹا ذبح کیا تو پھر بیٹا ذبح ہوتا، ہم مان لیتے ہیں کہ خواب سچی ہے، تو خواب یہ تھی کہ بیٹا ذبح ہوا، اور جب بعد میں دیکھا تو دمبا ذبح ہے، تو خواب تو سچی نہ ہوئی۔ میں نے کہا بابا تمہیں اشکال کس لیے ہوا کہ تم قرآن کے الفاظ نہیں سمجھے، الفاظ قرآن کو سمجھ رہے تھے کبھی تمہیں اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا بنی انی اری فی المنام قد ذبحتک، یہ نہیں فرمایا، فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ ایک ہوتا ہے ذبحتک، ایک ہوتا ہے اذبحک۔ ذبحتک کا کمانا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، یہ نہیں، پر میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ذبح کر دینا، ایک ہوتا ہے ذبح کرنا۔
ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر دیا ہے۔ اگر یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کر دیا ہے پھر اشکال بالکل معقول تھا کہ جب خواب میں دیکھا تو ذبح ہوا تو نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو جیسے خواب میں دیکھا ویسے ذبح تو کر رہے تھے لیکن ذبح ہوا نہیں، بلکہ ذبح حضرت اسماعیل کی بجائے ان کا دمبا ذبح ہوا، اور یہ دمبا خدا نے آسمان سے بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا۔ چلیے ذوق تھا میں چھوٹا ذوق تھا اور بھی عرض کرتا ہوں، دیوبند کا نظریہ ہے اللہ بدن کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک بدن امتی کا ہے، ایک بدن نبی کا ہے۔ بدن کا نبی امتی کا زمین والا ہے اور بدن نبی کا جنت والا ہے۔ آپ کو دلیل کہاں سے دی ہے ذرا توجہ رکھنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے لگے خدا نے اسماعیل اسلام کو بچا لیا اور بدلے میں دمبا دے دیا۔ یہ دمبا زمین والا تھا یا آسمان والا تھا؟ بولیے میں کہاں والا تھا؟ کیوں؟ اگر اسماعیل کا وجود یہ زمین والی مٹی سے بنتا خدا بدلے میں زمین والا دمبا بھیجتے، کیونکہ ان کے بدن کا جو وجود تھا وہ آسمان والا تھا، خدا نے اس کے بدلے میں زمین والا نہیں آسمان والا دمبا بھیجا۔ زمین والا نہیں بلکہ آسمان والا دمبا بھیجا، تو خدا نے دمبا بھی وہ بھیجا جو آسمان سے تھا۔ یہاں سے قربانی چلی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دو سب امت نے طریقہ یہ قربانی کا چلا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے، ہندو جانور کو ذبح نہیں کرتا، بغیر جانور کو ذبح کیے کھاتا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک ہندو نے مولانا ننوتوی سے سوال کیا کہ مولانا ایک بات تو بتائیں کہ جو مسلمان خود ذبح کرے وہ تو کھا لیتا ہے اور جو خدا مار دے اس کو نہیں کھاتا، خود مارے تو کھا لیتا ہے اور خدا مار دے تو نہیں کھاتا، اپنے مارے پر اعتماد کرتا ہے، خدا کے مارے پر اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ مولانا قاسم ننوتوی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ایک پانی وہ ہے جو نل کا نکال کے تم خود نکالتے ہو اور ایک پانی وہ ہے جو تمہارے وجود سے خدا نکالتا ہے، تم خدا کے نکالے پانی کو تو نہیں پیتے، جو نل کا لگا کے خود نکالتے ہو وہ پی لیتے ہو۔ انہوں نے کہا جی جو خود نکلتا ہے خدا نکالتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو جانور خود مر جاتا ہے ہم اس کو اس طرح نہیں کرتے اس طرح تم نکلنے والے پانی کو نہیں پیتے اور اپنے ذبح شدہ جانور کو ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے تم اپنے ہاتھ کی لگائی ہوئی موٹر کا پانی پی لیتے ہو۔ اب جیسا بندے کا جواب ہو جواب تو ویسے ہی دینا چاہیے نا۔ ایک ہندو نے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کہتے مولانا یہ تو فرمائیں ہمیں ایک بات کا جواب دیں، مسلمانوں کو دیکھے تو وہ اپنے مسلمانوں کو دیکھے تو میت کو دفن کرتا ہے اور اگر ہندو کو دیکھے تو میت کو جلا دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا ننوتوی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے خزانہ دفن کیا جاتا ہے، یہ کچرے ہوتے تم جلا دیتے ہو اور مسلمان خزانہ ہم دفن کر دیتے ہیں، تو خزانے کو دفن کرتے ہیں کچرے کو جلا دیتے ہیں، تو جیسا بندہ ہو جواب تو ویسے ہی دیتے ہیں نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، میں بات سمجھانے لگا تھا، بعض ہندو کے اعتراض ہی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان بڑا ظالم ہے۔ ہندوؤں کے عام مزاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں گائے ذبح نہ کرو، جانور کا گوشت نہ کھاؤ۔ بعض ہندوؤں کا ذہن یہ ہے وہ گوشت کی بجائے سبزی اور دال کو ترجیح دیتے ہیں۔ پوچھو جی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جانور کو ذبح کریں گے، یہ تو جانور پہ ظلم ہے، جانور پہ ظلم۔ تمہارا دل کیا ہم سوپ پینا چاہتے ہیں، کاجی مرغی ذبح کر لو، دل کیا جی سکے کھانے ہیں، کاجی بکرا ذبح کر لو، دل کیا جی کڑھائی کھانی ہے، کاجی آج ایک موٹر گائے ذبح کر لو۔ اپنی زبان کے چسکے کے لیے مسلمان جانور کی جان لیتا ہے، یہ مسلمان اپنے جانور کی جان لے کے اپنے چسکے کے لیے ظلم کرتا ہے۔ اس کا جواب مولانا ننوتوی نے بھی دیا ہے اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی دیا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کیا کرتا ہوں اپنے کافر علماء دیوبند کو پڑھا کرو، اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جواب بہت عجیب دیا ہے، مولانا ننوتوی نے اپنے رنگ میں دیا ہے، حکیم الامت مولانا تھانوی اپنے رنگ میں دیتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں یہ اعتراض وہ کرتا ہے جس نے شریعت کو پڑھا اور سمجھا نہیں، اگر پڑھے اور سمجھے تو کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرنے لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ہے۔ کبھی اس نقطے پہ غور کیا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ کافر کے سوال کا جواب ہے۔
کافر کا سوال کیا تھا کہ جب تم نے جانور کو ذبح کیا تو جانور کو تڑپایا ہے، جانور کو تکلیف دی ہے، جانور کو دکھ دیا ہے، اپنے چستے میں تم نے جانور کو عذاب دیا، جب بہت بڑا ظلم کیا۔ حکیم علماء ثانی فرماتے ہیں ہمیں خدا نے حکم دیا کہ جب جانور کو تم نے ذبح کرنا ہے اوپر میرا نام لے لیا کرو، بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ لیا کرو۔ یہ کیوں حکم دیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث بیان کروں گا تو پھر آپ کو یہ بات پوری سمجھ آئے گی۔ آپ نے حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، اگر جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے اس کو کتنی درد ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہیدا لا یجد الا کما یجد احدکم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مثل فرصہ کہ جس طرح تم میں سے ایک بندے کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے کتنی سی شہید کو کٹنے کی درد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اگر گھر میں تڑپ کے جان دے تو اس کو سمندر پانی کے پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھتی، موت اتنا کڑوا ذائقہ ہے، لیکن شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو اتنی سی درد ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے بولی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے جتنی کی درد ہوتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ حکیم محمد ثانی فرماتے ہیں وجہ وہ اللہ کے نام پہ جب جان دیتا ہے اس طرح جھوم کے جان دیتا ہے کہ خدا کے نام پر جان دینے کی وجہ سے اس کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا اور جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ چونکہ خدا کے نام پہ کٹا ہے اس لیے اس کو درد کا احساس نہیں ہے بلکہ کٹنے میں بھی لذت آئی ہے۔ یہی وجہ قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے کوئی تہجد والا تو نہیں کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے، جو بڑا تہجد کا تھا وہ جنت کا بھی نہیں ہے، کوئی روزے دار تو نہیں کہے گا اللہ جو بڑا روزے میں تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے، لیکن شہید کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے، جو تیرے راستے میں جان دینے کا مزہ ہے وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اتنا خدا لذت عطا شہید کو فرماتے ہیں۔ حکیم محمد ثانی فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نام پہ بندہ کٹے تو چونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے اس سے زیادہ دکھ نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ذہن میں الجھن تو یہ تھی کہ جانور کو ذبح کیا اپنے مزے کے لیے، لیکن کبھی تم نے یہ بھی غور کیا ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، جب اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو جانور اللہ کا نام سن کے جان دینے میں فخر محسوس کرتا ہے، تو اللہ کے نام پہ بندہ جان دے تو بندے کو بھی درد نہیں ہوتی، اللہ کے نام پر جانور جان دے تو جانور کو بھی درد نہیں ہوتی۔ وہ خدا کے نام پہ جان دے کے ذبح ہو گیا، ہم نے اللہ کا نام لے کر اس کباب کو کھا لیا، اس کو کٹنے میں مزہ آیا، ہم کو کھانے میں مزہ آیا، اس کو کٹنے میں مزہ ہم کو کھانے میں مزہ، نہ اس کو تکلیف نہ ہمیں تکلیف، کچھ ملتے لگے تو سی ہم بھی کرتے ہیں اور چوری دے کر کچھ سی وہ بھی کرتا ہے، لیکن مزہ اسے بھی آتا ہے اور مزہ ہمیں بھی آتا ہے۔ اب اس میں الجھن کی بات تو کوئی نہیں تھی، لیکن ایک سوال میں خود اٹھا کے بات کرتا ہوں، بازو کے ذہن میں بات آئے گی، چلو بھائی چونٹی کے کٹنے کی بھی ضرورت تو ہوئی ہے نا تھوڑی سی، مگر ضرورت تو ہوئی نا، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے چونٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چونٹی سے کٹوانا، چونٹی کا کاٹنا اور ہوتا ہے اور چونٹی سے کٹوانا اور ہوتا ہے۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے، ہم جب بچپن میں چھوٹی عمر میں دیہاتوں میں تھے ہم ایک چونٹا لیتے یا تھوڑی سی دھوپ لگاتے پھر چونٹا اوپر لگاتے، وہ کاٹتا، اس کاٹنے کا مزہ آتا تھا۔ اب دیکھو چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو درد کتنی ہوتی ہے، لیکن چونٹے سے کٹوا بھی لے تو درد نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے۔ یہ شہید مرا نہیں ہے، خود اللہ کے راستے میں خود کو پیش کیا ہے، چونٹی کاٹے تو درد ہوتی ہے، چونٹی سے کٹوائے تو مزہ آتا ہے، اگر اس کو کوئی مار دیتا تو دکھ ہوتا، یہ خدا کے نام میں پیش ہوا تو مزہ ہے۔ یہ تھوڑی سی درد پر بھی لذت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ لذت، لذت اس کو آتی ہے۔ میں کتنی مثالیں اس کو دوں گا، یہ عنوانی میں اسی کو سمجھانا شروع کروں کہ اللہ کے نام پہ کرنے پر مزہ کتنا آتا ہے۔ دیکھیں آپ کا دوست ہے، ایک عرصے کے بعد آپ کو ملا، آپ اس کو سینے سے دبا کر دبائیں تو ظاہراً تکلیف ہوتی ہے لیکن ساتھ مزہ بھی آتا ہے۔ میرے دوست نے دبایا ہے، آپ دوست کو میں نے ہاتھ اس کا دبائیں، درد ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ میرے دوست نے دبایا ہے، آپ نے کبھی دیکھا گھر جائے نا، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو لے کر آپ اس کے رخسار کی ہلکی سی تندی مارتے ہیں، وہ بچے کو درد ہے تب بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے ابو نے مجھے جو تندی ماری ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ تو جب محبت کی وجہ سے انسان کی تندی میں تکلیف نہ ہو تو جو خدا کے نام پہ جان دے بتاؤ اس درد میں لذت ہوگی اور درد میں دکھ ہوگا، اور درد میں لذت ہوتی ہے۔ خیر میں یہ نقطے میں درمیان میں عرض کیا
لیے اصل میں مسئلہ سمجھا رہا تھا. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معاذ قضاء قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم جد امجد کا طریقہ ہے جو چلا ہم نے اس کو لے لیا ہے. تو جانور کو ذبح کرنا اگرچہ طریقہ ابراہیم کا ہے لیکن ہم کہیں گے سنت ہمارے پیغمبر کی ہے. ہم جو جانور ذبح کریں گے اس لیے نہیں کہ ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے اگرچہ طریقہ ان کا تھا لیکن آگے اس سنت کو جاری ہمارے پیغمبر نے رکھا ہے. ہم نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کریں گے لیکن اس کو سنت نہیں کہنا بلکہ طاقت موجود ہو تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ صیاۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس طاقت موجود ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی ہے، خدا کے نبی نے وعید سنائی ہے اور وہی ہمیشہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، مستحبات کے چھوڑنے پر نہیں ہوتی. اس لیے قربانی کرنا واجب ہے. اگر نصاب موجود ہو، نصاب کون سا ہے؟ اتنا مال کہ جس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے. زکات کی فرضیت کے لیے سال کا گزر جانا شرط ہے لیکن قربانی کی فرضیت کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اس دن اگر اتنے مال کا مالک ہے اس بندے پہ قربانی واجب ہے. قربانی کا جانور اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے. اب جانور جو ذبح کرے تو جانور کون کون سا ذبح کرے گا؟ قرآن کریم نے 8 جانوروں کا نام لیا ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، آگے فرمایا ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین. 8 جانوروں کا تذکرہ خدا نے فرمایا. تم جانور کون سا ذبح کرو گے؟ فرمایا تم اگر ذبح کرنا چاہو تو جوڑے جوڑے کی ارشاد فرمائے. وہ جوڑے جوڑے بنائے تو ثمانیہ 8 بنتے ہیں، جوڑے کو چھوڑ دے تو 4 بنتے ہیں. فرمایا تم دمبا ذبح کر سکتے ہو، ڈبی ذبح کر سکتے ہو، مؤنث مذکر تو 2 بنیں گے ورنہ یہ دمبا بھی ذبح کر سکتے ہو، بکری یا بکرا بھی ذبح کر سکتے ہو، اونٹ یا اونٹنی بھی ذبح کر سکتے ہو. اسی طرح قربانی کے اندر آپ گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو. یہ 4 جانور تھے، جوڑا کریں تو 8 بنتے ہیں، جوڑا نہ کریں تو 4 بنتے ہیں. ان کی قربانی دینا جائز ہے. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث پیغمبر میں بھی ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی یہی ہے. آپ چاہیں تو دمبے کی قربانی کریں، چاہیں تو بھیڑ اور بکری کی قربانی کریں، چاہیں تو گائے کی قربانی کریں، چاہیں تو اونٹ کی قربانی کریں. ان کی قربانی میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اختلاف کون سا چلتا ہے؟ وہ جی بھینس کی قربانی کرنا جائز یا بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں. اور سنت والجماعت کا نظریہ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. لوگ کہتے ہیں دلیل کہاں لکھی ہے؟ مسلم عبدالرزاق حدیث پاک کی کتاب ہے، مسلم عبدالرزاق میں موجود ہے. فرمایا والجوامیس مع البقر، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. عربی زبان میں جاموس گائے بھینس کو کہتے ہیں جس کی جمع جوامیس آتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ میں لکھا ہے الجوامیس والبقر کلها علی حدب، کہ جس طرح حکم الگ ہوتا ہے گائے کا اسی طرح حکم بھینس کا ہے. جو حکم بھینس کا وہی حکم گائے کا ہے. تو جو حکم ان کا قربانی کے مسئلے پر ہے وہی حکم ان کا زکات کے مسئلے پر بھی ہے. اگر آپ زکات کی حدیث دیکھیں گے اون کا تذکرہ موجود ہے، بکری کا تذکرہ موجود ہے اور بکرا گائے کا لفظ موجود ہے. بھینس کا لفظ کہیں بھی حدیث میں موجود نہیں تھا جہاں مسئلہ زکات کا ہے. لیکن تمام فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ زکات کے مسئلے میں جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے. اس کی وجہ اصحاب لغت نے لکھا ہے الجاموس من البقر، کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں بھینس یہ عربی زبان میں ایک گائے کی قسم شمار ہوتی ہے. تو جس طرح بکریاں ہوں گی، کوئی کہتے ہیں یہ ٹیڈی بکری ہے، کوئی کہتے ہیں یہ پیتل بکری ہے، کوئی کہتے ہیں پہاڑی بکری ہے. تو جس طرح بکریوں کی اقسام ہوتی ہیں اس طرح گائے کی اقسام ہے، ان میں ایک قسم کو بھینس بھی کہتے ہیں. تو جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. پہلے بہت سے غیر مقلد نہیں مانتے تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب بہت سے ماننا شروع کر دیا ہے. ملتان کے مولوی حافظ نعیم الحق ملتانی نے مستقل کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ. اس میں دلائل پیش کیے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح گائے کی قربانی کر سکتے ہیں اس طرح بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. اچھا عجیب اللہ کی شان یہ ہے غیر مقلد بھی عجیب مخلوق ہے. آپ کو یہ مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی قربانی بھی نہ مانے اور اگر ماننے پر آئے تو گھوڑے کی قربانی بھی مان لیں. فتاوی 47 جلد نمبر 1 میں موجود ہے. اگر یہ نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی قربانی نہ مانے اور اگر ماننے پر آئے تو یہ مرغ کی قربانی بھی مان لے. اگر ماننے پر نہ ماننے پر
تو بھینس کی قربانی بھی نہ مانے، اور اگر ماننے پر آ جائے تو مرغی کے انڈے کی قربانی بھی مان لے۔ اب نہ ماننے پر آئے تو بھینس کو بھی نہیں مانتا، اور مان لے تو گھوڑے کو بھی مانتا ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز، مرغے کی قربانی کرنا بھی جائز، اور مرغی کے انڈے کی قربانی کرنا بھی جائز۔ تم کہو گے یار کوئی دلیل ان کے پاس بھی تو ہوگی نا، یہ جو گھوڑے کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو منسوخ احادیث کو لیں گے کہ جس طرح پہلے دور میں گھوڑے کو ذبح کرنے کی اجازت تھی، بعد میں اجازت ختم کر دی گئی، انہوں نے اسی حکم کو باقی رکھا اور یہ کسی دور میں ذبح ہوا تھا۔ میں نے کہا منسوخ احادیث کو کبھی پیش نہ کیا کرو، ان سے پوچھو بھائی مرغے کی قربانی جائے دلیل کیا ہے، ایسی دلیل پیش کریں گے بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ جماعت علماء اہل حدیث ان کے مرکزی امیر تھے مفتی عبدالستار، یہ کراچی کے تھے، ان نے فتاوی ستاریہ لکھا ہے۔ اس فتاوی ستاریہ میں لکھتے ہیں ایک بندے نے سوال کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے، بکرا بہت مہنگا ملتا ہے تو میرا قربانی کیسے دے؟ فرمایا اللہ پاک کا اپنا ارشاد ہے، ہم نے دین کو مشکل پیدا نہیں کیا، دین میں بڑی آسانیاں ہیں، اگر بکرا مہنگا ملتا ہے تو مرغی کی قربانی دے دو، اگر بکرا مہنگا ہے تو مرغے کی قربانی دے دو۔ اچھا پھر عنوان باندھا کہ نہیں بھائی مرغی کی انڈے کی قربانی دینا بھی جائز ہے، اس پہ دلیل کیا دی؟ آپ دلیل سنیں اور پھر ارشد کریں۔ کاری حدیث مبارک میں نہیں ہے کہ آدمی جو جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہے اس کو اونٹ کے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو سب سے بعد میں ہے اس کو انڈے کے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کہتا دیکھو حدیث کے اندر لفظ ہے انڈے کی قربت کا، جس کو قربانی کہتے ہیں، تو انڈے کی قربانی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ اس کا انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا انڈے کی قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ میں نے کہا بابا ہر جگہ تقرب کے لفظ سے قربانی نہیں ہوتی، نبی پاک نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل حتی احببت، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے حتیٰ کہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ہمیشہ قربن کا معنی قربانی نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ تھا آدمی جمعے کے دن پہلے ہے اس کو اونٹ کے صدقہ کر کے خدا کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اونٹ کے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اگر بات سب سے آخر میں آئے گا اس کو اجر اتنا ملے گا جس طرح بندہ مرغی کا انڈا صدقہ کر کے خدا کا قرب حاصل کر لے۔ ان میں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے قربانی کا جواب ملتا ہے۔ میں کہ تو اگر قیاس نہ مانے امام اعظم ابو حنیفہ کا نہ مانے، اور اگر ماننے پر ہے تو چودہویں اور 15ویں صدی کے مولوی کا قیاس مان لے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہمارے کہتے ہیں جس طرح بیل ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اگر بیل گزرنے پر آئے تو دریا بھی گزر جائے، اور نہ گزرنے پر آئے تو پیشاب کی نالی پہ رک جائے، وہ گزرنے پر آئے تو دریا کراس کر جائے گا، اور اگر رک جائے اور ضد پر آ جائے تو ایک نالی پر رکے، آپ بیل کو آگے نہیں دھکیل سکتے۔ تو یہ ماننے پر آئے تو گھوڑے کی قربانی کو بھی مان لے، اور اگر نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی قربانی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ محمد عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑی اللہ کی قبر پہ خوب رحمت نازل فرمائے۔ مولانا امین اکاڑی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم عید کے موقع پر یوں کر لیا کرو، آپ سردیوں کا اگر موسم ہو سردی میں زیادہ انڈے لو، آملیٹ بناؤ اور کھا لو، اور انڈے کے چھلکے رکھتے جاؤ، اور عید کے دن لشکر طیبہ کے دفتر فون کرو کہ ہمارے گھر میں قربانی کی کھالیں موجود ہیں، آ کر لے جاؤ۔ جب وہ لینے کے لیے آئے تو پورا ٹوکرا ان کو انڈے کے چھلکے کا دے دو۔ وہ کہے گا یہ کیا؟ اسے کہنا جب انڈے کی قربانی ہوتی ہے تو پھر انڈے کی کھال بھی تو ویسی ہوگی نا، قربانی کا گوشت ہم نے کھا لیا، کھال آپ لے جاؤ۔ اب کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور دیکھو جب اس کھال کو تم قربانی، اس کھال کو تم جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہارے بڑوں نے اس کو کیوں مانا ہے، اس کی قربانی کیوں مانتے ہیں؟ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ حوالے آپ بھی پیش فرما دیا کرو، کوئی ایک مسئلہ آپ کا جس پر آپ کا فتویٰ نہیں ہے، غیر مقلد کے ہتھے چڑھے زمین و آسمان کو ملا دے گا، زمین سر میں ملا دے گا، اور جی امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے، امام محمد لکھا ہے، ہم نے کہا کہ ہمارا فتویٰ اس پہ نہیں ہے، وہ جی لکھا ہے، میں نے کہا ہمارا فتویٰ نہیں ہے، اس پہ رجوع موجود ہے، نہیں لکھا جو ہے، تو میں نے کہا لکھا تو تمہارے کافر نے بھی ہے، تو فتاوی ستاریہ جمعیت علماء اہل حدیث کے مرکزی امیر نے لکھا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھو، جامعہ حقانیہ اتحاد اور سنت والجماعت اور بحمدللہ حنفیت کا مرکز ہے، یہاں ہمارے جو قاری عظمت اللہ صاحب بیٹھے پڑھا رہے ہیں، یہ سابقہ وہ اہل حدیث ہیں جو بعد علماء اہل حدیث کے تھے، وہاں سے واپس آئے اور ہمارے حنفیت کے مرکز میں مدرس پر بیٹھے۔
لوگ کہتے ہیں تو بندہ پیش کرو جو پہلے اہل حدیث اور پھر انفی ہو. میں نے کہا ہماری مسجد کا تو قاری وہ ہے جو پہلے اہل حدیث اور پھر انفی ہوا ہے. قاری رحمۃ اللہ یہاں تشریف فرما ہے. اس مفتی کا میں نے حوالہ دیا جب یہ غلبہ اہل حدیث یہ وہاں سے واپس آئے. اللہ پاک ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے مسلک پر قائم و دائم رکھے. تو میں نے کہا جن جانوروں کی قربانی دینی ہے بات میں آ گئی. اونٹ کی قربانی بھی دے سکتے ہیں, گائے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں, تو کٹے اور کچے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. مجھے ایک ساتھی نے قصور میں کر دی کہ مولانا ایک بات تو بتائیں یہ غیر مقلد کٹے کی قربانی کے قائل کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کچھ رافت کو جواب دیا. میں نے کہا کسی کٹے کا دل نہیں کرتا کہ کٹا بھی ذبح ہو. نہیں سمجھے؟ کسی کٹے کا دل نہیں کرتا وہ دوسرا کٹا بھی ذبح ہو. میں نے کہا وجہ اس کا یہ ہے, باقی دلائل تو بھینس کی قربانی پر موجود ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ قربانی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ہے بھی واجب. اگر بندہ صاحب استطاعت ہو تو قربانی ضرور کرے, اور قربانی میں بھینس بھی ذبح کرنا چاہے تو وہ لوگ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, غیر مقلد ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پھر جس جانور کو آپ نے قربانی میں ذبح کیا ہے اس میں یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ پورے جانور کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے, مراسل ابی داؤد میں روایت موجود ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرہ من الشاة سبعا المصانة والمرارة والحدودة والذکر والحیاء والمنسیین. یہ فرماتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں 7 اعلیٰ جانور میں والدمہ وہ ہیں کہ جو مکروہ ہے. قربانی کے جانور میں سے 7 اعلیٰ کا استعمال کرنا مکروہ ہے, اس کا استعمال کبھی نہ کریں. مسانہ اس کے استعمال مکروہ ہے. حرام لفظ اس کے استعمال کرنا مکروہ ہے. دم مسفوح جو رگوں سے خون نکلتا ہے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. نر جانور ہو چھوٹے پیشاب کی جگہ استعمال کرنا مکروہ ہے. مادہ جانور ہو چھوٹے پیشاب کی جگہ اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. جانور کا پتا اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. اس طرح نر جانور کی خصوصیتیں اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. یہ 7 اعضاء وہ ہیں کہ جن کی کراہت اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. اور یہ عجیب مذہب ہے, آپ دیکھ لو فتاوی نظریہ اٹھا کے دیکھو, شیخ الکل بالکل میاں حفیظ حسین دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم 7 اعضاء کا کھانا بھی مکروہ نہیں سمجھتے, ان 7 اعضاء کا کھانا بھی جائز ہے. کہ اللہ کا بندہ یہ 7 اعضاء کے کھانے کی کراہت تو حدیث میں آئی ہے. انہوں نے کہا جس حدیث میں کراہت آتی ہے وہ حدیث بالکل صحیح ہے. لوگ کہیں کہ طبیعت اچھا نہیں سمجھ دی, تو طبیعت کا اچھا نہ سمجھنے کون سا دلیل شرعی ہے؟ لہٰذا ان 7 اعضاء کا کھانا ہمارے ہم مکروہ اور ان کی یہاں جائز. حضرت مولانا بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشورہ دیا کرتے تھے, وہی مشورہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں کہ جانور کے گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, خدا کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ بکرا ذبح کریں تو پورے جانور کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان 7 اعضاء کو پیک کریں اور غیر مقلد کو ہدیہ پیش کر دیں. لشکر طیبہ کے دفتر میں جمع کرا دیا کریں. لوگ پوچھے کیوں؟ کبھی جو ہمارے یہاں حلال تھا ہم نے کھا دیا, جو تمہارے یہاں حلال ہے تم کھا لو. آپ میری باتوں کو مذاق نہ سمجھے کہ میں کو اٹیک کر رہا ہوں یا مذاق کر رہا ہوں. بھائی جو چیز ہمارے یہاں حلال ہے اس کو ہم کھائیں گے, اور جو ان کے حلال ہے بولو نا, اس میں تو حضرت کی بات ہے. میں نے گزارش کیا, میں اٹیک نہیں کر رہا, میں تنقید نہیں کر رہا, میں طنز نہیں کر رہا. میں نہیں کہتا کہ تم غلط کرتے ہو ٹھیک کرتے ہو. میں نے کہا مکروہ ہے, مکروہ نہیں, بس ہمارے پاس دلیل موجود ہے. تم کہتے ہو حدیث ضعیف ہے, ہم نے کہا چلو ضعیف صحیح, ہم نہیں کھاتے, تم عمل کرو, تم عمل کر لو. اس میں حضرت کی کون سی بات ہے؟ البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا بہتر حل یہ ہے فتاوی نظریہ کا سبب فوٹو اسٹیٹ کرا لو, اس کو ڈبے میں پیک کرو, اوپر وہ سوال لگاؤ اور ساتھ حوالہ بھی بھیج دو, کیونکہ بغیر دلیل کے تو بات کو مانتے نہیں ہیں نا. آپ ساتھ دلیل بھی پیش کر دو کیونکہ تمہارے مسلک میں دلیل موجود ہے. میں گزارش کر رہا تھا اللہ ہر بندے کو اپنے مسلک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر بندے کو اپنے مسلک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جو جانور کو ذبح کرنا ہے اس جانور کا استعمال تو ٹھیک ہے, لیکن 7 اعضاء مکروہ ہیں, ان کا استعمال کرنا ہمارے یہاں ٹھیک نہیں. ایک مسئلہ پڑتا ہے جانور کی کھال کا, اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لو. جس جانور کو آپ نے ذبح کیا اس جانور کی کھال کا استعمال کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے. اگر اس کھال کو آپ کسی مالدار بندے کو ہدیہ دینا چاہو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر اس کھال کا مسلح بنانا چاہو کوئی پابندی نہیں ہے. کھال کا مشکیدہ بنانا چاہو کوئی پابندی نہیں ہے. جس طرح جانور کا گوشت آپ کے استعمال کرنا جائز, تو جانور کی کھال کا استعمال کرنا بھی
جائز، لیکن اگر آپ اس کو صدقہ کرنا چاہیں تو پھر مالدار بندے کو نہیں کر سکتے. اگر آپ کھال کے بیچنا چاہیں، بیچنے کے بعد اس کا مال وہ مستحق کو دیں گے، اب غیر مستحق کو نہیں دے سکتے. اگر خود کھال استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، مالدار بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کھال کو صدقہ کرنا ہے تو پھر مالدار کو نہیں دیں گے بلکہ غریب اور مستحق کو دیں گے. اور سب سے بہترین استحقاق وہ دینی مدارس کا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کے اپنے علاقے میں جو مسلک دیوبند کا دینی ادارہ ہے، قربانی کی جانور کی کھالیں آپ ان کے حوالے کریں تاکہ گوشت آپ نے خود استعمال کیا، کچھ غریبوں میں دے دیا، اور قربانی کی کھال کی وجہ سے اگر دینی مدرسے کا نظام چلتا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آگے چلیے، ہم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. اگر بکری موجود ایک بندہ ذبح کرے، اگر دمبا موجود ایک بندہ ذبح کرے، اگر گائے موجود اس میں 7 شریک ہوں گے، اگر اونٹ موجود تو 7 شریک ہوں گے. اب اس میں پھر اختلاف ہوگا. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں بھی 7 آدمی اور اونٹ میں بھی 7 آدمی، لیکن غیر مقلدین کا مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں 7 آدمی شریک ہوں گے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے. ان سے پوچھو دلیل وہ بھی دیں گے، دلیل ہم بھی دیں گے. آپ نے دلیل کا جائزہ لینا ہے کہ دلیل ان کی ٹھیک ہے، دلیل ہماری ٹھیک ہے. میں دلیل کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں گائے کے اندر بھی 7 آدمی شریک اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک. حدیث مبارک موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ. خدا کے پیغمبر نے حکم دیا ہم میں سے ہر بندہ اگر گائے ہو تب بھی 7 شریک ہو، اگر اونٹ ہو تب بھی 7 شریک ہو. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد اور قولی حدیث ہے. اللہ کے نبی کی فعلی حدیث کیا ہے؟ یہ ترمذی میں موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، کنا نحرنا مع رسول اللہ بالمدینہ. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ذبح کیا اور نہارنا ہم نے جانور بڑا ذبح کیا. کیسے ذبح کیا؟ فرمایا ہم نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اللہ کے نبی کے ساتھ حضور کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں قربانی دی. تو گائے تھی، ہم نے اس میں بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا، اور اونٹ تھا وہ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا. اللہ کے نبی کا حکم بھی یہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اگر اونٹ تو 10 آدمی شریک ہو. دلیل وہ بھی پیش کریں گے. دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں ترمذی میں روایت موجود ہے. دلیل کو سمجھو اور دلیل کا جواب سمجھو. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا. ہم نے نبی پاک کی موجودگی میں جب ذبح کیا تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. کہتے ہیں جب ترمذی میں حدیث موجود ہے نبی کی موجودگی میں گائے میں 7 اونٹ میں 10 ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اونٹ میں 10 ہونے چاہیے. ہم نے کہا کہ حدیث تم نے پیش کی ہے، لیکن محدثین کے اصولوں کے مطابق ذرا دلائل کا جائزہ کرو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی حضرت جابر بن عبداللہ کی بھی، اور حدیث پیش کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی. حضرت جابر کی حدیث میں اونٹ میں 7 کا تذکرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں اردو میں 10 کا مسئلہ ہے. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث پہلے لائے ہیں، حضرت جابر والی حدیث بعد میں لائے ہیں. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں باب الوضوء من ممسۃ النار کے ساتھ فرماتے ہیں هذه عادة مسلم وغيره من ائمة الحديث يذكرون الاحاديث التي يرونها منسوخة ثم يكتبون بالناسخ. امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت ہے جو ان کی حدیث منسوخ ہوتی ہے اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں. حضرت ابن عباس والی حدیث امام ترمذی پہلے ہے، حضرت جابر والی بعد میں ہے. معلوم ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث منسوخ، حضرت جابر والی حدیث ناسخ. منسوخ وہ ہوتی ہے کہ جس پر عمل کرنے کی مدت پوری ہو جائے، اور ناسخ وہ ہوتی ہے جس پر عمل کرنے کی مدت شروع ہو جائے. حضرت ابن عباس کی حدیث پہلے دور کی، حضرت جابر کی حدیث بعد کے دور کی، تو پہلے والی منسوخ اور بعد والی ناسخ. نمبر 2 امام ترمذی دونوں حدیثیں نقل کرتے ہیں اور پھر فیصلہ بھی فرماتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے اور نقل کی کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک تھے. حضرت جابر کی حدیث نقل کی کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے. حضرت جابر کی حدیث کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا، لفظ یاد کریں، والعمل علی ھذا عند اہل العلم
من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. فرماتے ہیں حدیثیں تو دو ہیں. نمبر 1 اونٹ میں 10 آدمی شریک, نمبر 2 اونٹ میں 7 آدمی شریک. فرمایا جو اونٹ میں 7 آدمی شریک والامر علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. عمل صحابہ کرام کا اس حدیث پر ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہونے چاہیے. اب ہم یوں کہیں گے اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو, یہ حدیث متروک ہے, اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو, یہ حدیث معمول ہے. جس حدیث کو صحابہ چھوڑ دے ہم نے بھی چھوڑ دیا, اور جس پہ صحابہ عمل کرے اس پہ ہم نے بھی عمل کر دیا. تو امام ترمذی نے دونوں حدیثیں بیان کے ساتھ فیصلہ بھی کیا ہے نا. نمبر تیسرا جواب سنیں. حضرت جابر والی حدیث قولی ہے. حدیث کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا, ابن عباس نے حدیث فعلی ہے کیا, اور محدثین کا ضابطہ ہے کہ جب قولی اور فعلی حدیث ہو تو ترجیح قولی حدیث کو ہوتی ہے, فعلی حدیث کو ترجیح نہیں ہوتی. فعلی مرجوح ہوتی ہے اور قولی راجح ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر گائے ہو تو کتنے آدمی شریک, اور اگر اونٹ ہو تو جواب دینے سے کر لو گے بھائی اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو, یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ترمذی میں. اور اونٹ میں 7 ہو, یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ بھی ترمذی میں. امام ترمذی 10 والی حدیث پہلے لائے اور 7 والی پہلے والی منسوخ اور بعد والی ناسخ. یاد رکھو اگر کوئی مقلد دیکھو بیٹا کتاب لے کر آ, ترمذی لے کر آتا کہ ہم دکھائے. نمبر 2 امام ترمذی کا اپنا فیصلہ ہے کہ 7 والی حدیث معمول ہے. 7 والی حدیث ہے تو جب یہ معمول تو دوسری متروک ہوئی. متروک کا معنی جس کو چھوڑ دیا, تو جب صحابہ نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا, اور جس کو لے لیا تو ہم نے بھی لے لیا. اچھا عجیب بات یہ ہے, توجہ رکھنا, عجیب مذہب بھی عجیب ہے. اونٹ میں کتنے آدمی شریک؟ بولو. ہم کہتے ہیں 7 اور وہ کہتے ہیں. اچھا مذہب بکری کا لے لو, بکری میں کتنے شریک ہونے چاہیے؟ نا, ہم کہتے ہیں 1. اور غیر مقلد آپ کے لاہور کا مفتی جماعت الطاہر کا مفتی اعظم, آپ جا کر اس کا مسئلہ پوچھو, مسئلہ ہے قرآن و آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھیں وہ کہتے ہیں 1 بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے. 1 بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے, سارے گھر والوں کی طرف. کیا دلیل کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے. بندہ پریشان ہوتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث, کہتے ہمارے پاس حدیث ہوگی کوئی نہیں. کہتے حضرت صحابی فرماتے ہیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح بشاۃ عنہ وعن اہل بیت فیاکلون. اللہ کے نبی کے دور میں ایک بندہ بکری ذبح کرتا, اپنی طرف سے بھی گھر والوں کی طرف سے بھی, اور سارے اس کو کھا لیتے. کہتے لہٰذا 1 بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. ہم نے کہا اللہ کے بندہ بات کو سمجھو, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے گھر والے اگر بالغ ہوں, اگر سارے صاحب نصاب ہوں, اگر سب کے پاس پیسہ موجود ہو, سب کی ایک کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک بندہ ہے اور اس کے گھر میں آدیا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے, اس سے چھوٹے بچے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے, تو بکری کتنی ذبح کریں گے؟ بولو کتنی ذبح کریں گے؟ 1. وہ سارے کھائیں گے یا نہیں؟ تو جب ایک بندہ صاحب استطاعت ہے, باقی اس کی اولاد چھوٹی ہے, تو 1 ذبح کرے گا اور سارے اس کو کھائیں گے. اب بتاؤ اس گھر میں جو قربانی ہوگی تو بیٹا کیا کہتا ہے, ہم نے بکری ذبح کی یا ابو نے کی؟ ہم نے قربانی دی یا امی نے دی؟ بولو نا. بچے کہتے ہیں اچھا تم نے قربانی کس چیز کی دی؟ کہتے بکری کی. تم نے کس چیز کی دی؟ تم نے کی. تم نے کیوں دی؟ تمہارے باپ نے دی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کا ذبح ہمارا ہی ہے, ہمارے باپ کی قربانی ہماری ہے. معنی اس کا یہ تھا کہ ایک گھر میں جو بندہ صاحب استطاعت تھا وہ ایک ذبح کرتا ہے, وہ خود بھی کھاتا ہے, گھر والے بھی کھاتے ہیں. اس کا مقصد گوشت میں شریک کرنا ہے. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی. تو میں کہہ دوں عجیب بات ہے. اب بتاؤ قیامت کے دن اونٹ اگر اللہ سے پوچھ لے, اللہ مجھے بتا کہ 1 بکری تو سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے, میرا کیا قصور ہے کہ میں 10 کی طرف کافی ہوں, مجھے پورے محلے کی طرف سے کافی ہونا چاہیے. بھائی 1 بکری اگر سارے کپل کی طرف سے ہے تو پھر اونٹ کو تو پورے محلے کی طرف سے کام کرنا چاہیے نا. میں نے کہا اس اونٹ نے اگر مقدمہ دائر کر دیا تو تم بتاؤ اس اونٹ کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اچھا قربانی کریں, قربانی کتنے دن کریں گے؟ 3 دن. بولو بھائی کتنے دن کریں گے؟ 3 دن. پھر مسئلہ آ گیا, غیر مطلب کہتے ہیں 3 دن نہیں 4 دن. اور اب تو ڈٹائی اور ضد کے ساتھ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں. اللہ کو تمہیں بھی عقل عطا فرما دے, وہ پورے 3 دن کھانے جمع کریں گے, وہ بھی آپ کی جانوروں کی, آپ کی جان کھانے جمع کریں گے, اپنے نام میں آج جھوٹے جہاد کے
کے لیے، اور جب چوتھا دن آئے گا تو پھر وہ اپنے جانور کو ذبح کر لیں گے. اب چوتھے دن تو قربانی کے سارے لوگ ہیں نا، اور چوتھے دن اپنے جانور ذبح کر کے بیٹھ جائیں گے. ذبح بھی اٹھ کریں گے، آدمی بھی 10 شریک ہوں گے اور ذبح بھی چوتھے دن کریں گے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کتنے دن؟ 3 دن. بولو کتنے دن؟ 3 دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بندہ قربانی کرے، من ذبح منکم، جو تم میں سے کوئی بندہ قربانی ذبح کرے، حضور پاک ارشاد کرو فرمایا فلا یصبحن بعد ثالثۃ فبقي في بيته منه شيء. حضور کا ارشاد ہے کہ جس بندے نے قربانی کی 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے. 3 دن کے اندر اپنے سارے گوشت کو ختم کر دینا چاہیے. اب سوال یہ ہے اگر چوتھے دن قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے تو چوتھے دن قربانی کرنا کیسے جائز ہوگی؟ اگر چوتھے دن گوشت رکھ سکتے تو قربانی کی گنجائش بھی ہوتی نا. محدثین فرماتے ہیں پہلے حکم 2 تھے. نمبر 1 قربانی تیسرے دن تک کرنی ہے. نمبر 2 3 دن میں گوشت ختم کرنا ہے. چوتھے دن گوشت نہیں ہونا چاہیے. لیکن حدیث مبارک میں ہے فلما کان العام المقبل، جب آئندہ سال آیا، آئندہ سال اللہ کے نبی نے فرمایا کھولو، حضور فرمایا تم کھاؤ، کھولو اضاحیہ وانتحروا، تم کھا بھی سکتے ہو، قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتے ہو. حضور پچھلے سال آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کو نہیں رکھنا. فرمایا وہ دن فاقے کو، وہ سال فاقے کا تھا، کاٹ کا دن تھا. ہم نے منع کیا تھا کہ چوتھے دن تمہارے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے. آپ تم رکھنا چاہو تو پورا سال بھی رکھ سکتے ہو، لیکن پورا سال قربانی تو نہیں کر سکتے نا. نہیں بات سمجھے؟ میں بات سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ تمہیں یہ بات کہہ نہ دے کہ مولوی صاحب پہلے حکم تو یہ تھا کہ جو بندہ قربانی کرے اس کے گھر 3 دن کے بعد گوشت نہیں ہونا چاہیے. تم نے کہا جی لہٰذا 3 دن کے بعد قربانی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب تو چوتھے دن گوشت کھا سکتا ہے تو چوتھے دن قربانی بھی کر سکتا ہے. آپ نے کہا چوتھے دن نہیں، گوشت تو پورا سال کھا سکتا ہے لیکن پورا سال قربانی تو نہیں کر سکتا. قربانی کے دن 3 ہیں اور اس کے بعد گوشت رکھنا جائے تو پورا سال بھی رکھے. اس میں شریعت پابندی نہیں لگاتی، شریعت قدر نہیں لگاتی. اس پر تو اتنے آثار موجود ہیں، حضرت علی کا، حضرت عمر کا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کے ارشادات موجود ہیں کہ دیکھو بھائی قربانی کے 3 دن ہیں، اس سے زیادہ قربانی کا دن نہیں ہے. لیکن آپ کہو گے بھائی کوئی دلیل تو ان کے پاس بھی ہے نا. میں نے کہا جو ان کے پاس بھی ہے ذرا دلیل کا جائزہ لینا. غیر مقلد کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کرنا جائز ہے. وہ جو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، توجہ رکھنا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایام التشریق کلھا صبح، کہ جتنے دن ایام تشریق ہے وہ سارے قربانی اور ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق کا معنی کہ جن دنوں میں نماز کے بعد آپ تکبیرات پڑھتے ہیں نا وہ دنوں کو تشریق کے دن کہتے ہیں. کہتے ہیں تشریق کا دن 12 کو نہیں ہوتا، یہ 9 10 11 12 اور 13، یہ 13 یعنی چوتھے دن 10 11 12 3 دن ہو گئے عید کے اور 13واں چوتھا دن. کہتے ہیں چوتھے دن بھی تو ایام تشریق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے ایام تشریق ہے وہ سارے قربانی کے دن ہیں، لہذا چوتھا دن ایام تشریق کا بھی ہے، تکبیرات پڑھنے کا بھی ہے، تو چوتھا قربانی کا دن بھی ہے. وہ دلیل دے گا. ایک ہے اس کی سندھو پر اعتراض اور سندھو کے اعتبار سے اس پر گلا. میں اس میں بات نہیں کرتا کہ سندھو کی دلیلیں شاید آپ کو سمجھ جائے. موٹا سا جواب دے نشید فرمائے. آپ غیر مقلد سے پوچھو ایام تشریق 4 ہیں یا 5؟ کیا پوچھو گے بھائی جن دنوں میں نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں وہ دن 4 ہیں یا 5؟ دونوں کتنے ہیں؟ 5. اسے کہنا اگر اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تشریق کے سارے دن قربانی کے ہیں تو پھر 5ویں دن بھی کر لو اور پہلے دن بھی کر لو، پھر 10 کو نہ دو پھر 9 کو دو نا. نہیں سمجھے؟ پھر کب ذبح کرو جانور کو 9 کو کر لو. کہتے ہیں 9 کو نہیں کرنا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اجماع کے خلاف ہے. ہم نے کہا 13 کو بھی نہیں کرنا. کیوں؟ ہم نے کہا اجماع کے خلاف ہے. معلوم اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں ہے. میری بات سمجھے؟ اس حدیث کے ظاہر پر عمل، اگر اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ بندہ 9 کو بھی قربانی کرتا اور 13 کو بھی قربانی کرتا، تو 13 کو بھی نہیں کر سکتا، 9 کو بھی نہیں کر سکتا. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ ایک تو سندن روایت ٹھیک نہیں ہے. اگر سندن ٹھیک بھی ہو تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ قربانی کے دن ایام تشریق کے اندر ہے، ایام تشریق سے باہر نہیں ہے. 10واں ایام تشریق کے اندر، 11واں بھی اندر اور 12واں بھی اندر. ایام تشریق کے اندر قربانی ہے، اس سے باہر نہیں. ہم 13 کو بھی نہیں کہ اجماع کے خلاف، ہم 9 کو بھی نہیں کرتے کہ اجماع کے خلاف. میں نے موٹی سی
باتیں عرض کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصہ کر دیتا ہوں، قربانی طریقہ ابراہیم علیہ السلام، طریقہ ابراہیم کا، اور قربانی سنت یا واجب؟ واجب، قربانی واجب۔ کون کون سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بکری، دمبا، گائے، بھینس، اونٹ، ان سب کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اور کتنے دن ذبح کر سکتے ہیں؟ گائے میں کتنے شریک ہوں گے؟ اونٹ میں کتنے ہوں گے؟ 7۔ آخری مسئلہ میں بات ختم کرتا ہوں، آخری مسئلہ کہ جانور دوندا ہو یا عمر والا ہو؟ جانور دوندا ہو یا عمر والا؟ غیر مکلف کیا کہتا ہے جی کون سا ہو؟ دوندا۔ کیا کہتا ہے کون؟ مسئلہ سمجھو، ہمارا مسئلہ یہ ہے اگر بکری یا بکرا، بھیڑ یا دمبا یہ 1 سال والا، اگر گائے ہو تو 2 سال والی، اگر اونٹ ہو تو پھر 5 سال والا، چھٹے میں داخل۔ توجہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک مسئلہ، اگر بکرا یا بکری 1 سال والا لیکن بھیڑ یا دمبا اگر 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، یہ 6 مہینے کا بھی قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں 1 سال عمر نہیں دیکھیں گے بلکہ دانت دیکھیں گے، اگر 2 دانتا یعنی 2 دانت اس کے گرے ہوں گے تو قربانی کر سکتے ہیں، اگر یوں نہیں ہے تو قربانی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا عمر کو دیکھتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں دانت کو دیکھتے ہیں۔ وہ دلیل دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نے جانور ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو۔ کہتے ہیں یہ مسنہ سنن سے ہے، سنن دانت کو کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں مسنہ 2 دانتوں والا، تو جب عربی میں 2 دانتا کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں 2 دانتا ذبح کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، اعتبار دانت کا نہیں، اعتبار عمر کا ہے۔ ذرا دلیل سمجھنا، دلیل ہماری بھی یہ حدیث ہے، میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم نے مسنہ کو ذبح کرنا ہے۔ لغت میں مسنہ کے 2 معنی ہیں، ایک مسنہ کا معنی ہے سنن یعنی دانت والا، ایک مسنہ کا معنی ہے صاحب سن یعنی عمر والا۔ کہتے ہیں نا 50 سن ہجری، یہ دانت ہجری یا سال ہجری؟ بولو نا بھائی، سن کو دانت کہتے ہیں یا عمر کہتے ہیں؟ سال کہتے ہیں نا، 50 سن، اس کو سن کا معنی سال ہے، تو میں نے کہا لغت میں سن دانت والا بھی ہے اور مسنۃ کا معنی عمر والا بھی ہے۔ اب لغت میں تو 2 معنی ہیں لیکن مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ لغت کا نہیں ہے۔ اب ہم شریعت کا مسئلہ شریعت والوں سے پوچھیں گے، اور شریعت والے لوگ بھی نہیں ہوتے، شریعت والے فقہا ہوتے ہیں۔ فقہا نے فرمایا کہ مسنہ کا لغت میں معنی دانت والا بھی ہے اور لغت میں معنی عمر والا بھی ہے، لیکن ہم نے اعتبار دانت کا نہیں کرنا، ہم نے اعتبار عمر کا کرنا ہے۔ کس کا کرنا ہے؟ اچھا، دوسری دلیل سمجھیں جو اسی حدیث کے اندر دلیل موجود ہے، اسی کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نے جانور مسنہ ذبح کرنا ہے۔ کون سا جانور؟ مسنہ۔ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزءا من الضأن، لیکن اگر تم 1 سال کا اگر تم مسنہ ذبح نہ کرنا چاہو تو جزء ذبح کر سکتے ہو، جزء من الضأن، ضان کہتے ہیں بھیڑ کو، تم بھیڑ جزا ذبح کر سکتے ہو۔ وہ جو بھی بھیڑ کا جزا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جزا اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں سال کی لگے۔ توجہ رکھنا، جزا اس بھیڑ کو جو 6 ماہ کی ہو دیکھنے میں، وہ دمبا جو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں، دلیل پہ غور کرنا، جزا وہ دمبا جو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں، وہ بھیڑ جو 6 ماہ کی ہو دیکھنے میں۔ اچھا، میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسنہ ذبح کرو، مسنہ ذبح نہ کرو تو وہ دمبا جو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے، تو نبی پاک کو جو تو نہیں فرمانا چاہیے تھا نا۔ اگر مسنہ تم سے مراد دانتوں والا ہوتا، 2 دانتا یہ جس کے 2 دانت گر جائے، اللہ کے نبی تو یوں فرماتے کہ تم مسنہ ذبح کرو، اگر مسنہ تمہیں نہ ملے تو پھر وہ جانور ذبح کرو جس کے 2 دانت نہیں، 1 دانت گرا ہو لیکن دیکھنے میں 2 دانتوں والے کی طرح ہو۔ فرمایا نہیں، تم نے مسنہ ذبح کرنا ہے، اگر مسنہ نہ ملے تو وہ جانور ذبح کر دو جو 6 ماہ کا ہے اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا اصل تو 1 سال والا تھا، اگر 1 سال والا نہیں تو وہ 6 ماہ والا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے۔ اگر مسئلہ 2 دانتے کا ہوتا تو نبی پاک یوں فرماتے 2 دانتا ذبح کرو، اگر 2 دانتا نہ ملے تو 1 دانت والا جو دیکھنے میں 2 دانتے کی طرح ہو۔ فرمایا نہ،
तुमने मुझसे ना तौबा करना है। अगर ये न मिले तो फिर 6 माह वाला जो देखने में साल वाले की तरह हो। इसका माना है असल तो साल वाला हुआ ना, तो दाता न हुआ, तभी तो हुक्म दिया जज़ा मेहनत में। नहीं समझे? जज़ा हम कहते हैं यार तवज्जो रखना। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ मौलाना कारी साहब ये साथ मेरी मस्जिद है, मैं अज़ोहर की नमाज में नहीं होगा, मैं सफर पे जाना है, तो आप ना कारी साहब को बुलाना, मेरी जगह पर नमाज पढ़ा दें। मौलाना कारी साहब फरमाते हैं हमारे साथ बात तो कारी साहब एक ही हैं, मसलूक है, वो तो नहीं आ सकते। मैंने कहा तो बड़ा लड़का हो देखने में कारी साहब की तरह लगे, बड़ा लड़का जो देखने में कारी साहब की तरह। इससे साबित हुआ कि असल तो मुसल्ला कारी या मौलवी का था, अगर वो नहीं तो वो पढ़ा नहीं, देखने में मौलवी या कारी लगता है। यही हम कहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसिन्ना ज़बा करो, अगर मुसिन्ना नहीं तो फिर वो जज़ा यानी वो दुम्बा जो देखने में है 6 माह का देखने में, इससे मालूम असल साल वाला हुआ ना, असल 2 दाता तो न हुआ। वरना हुजूर फरमाते ज़बा 2 दाता करना है, अगर ये न हो तो 1 दाता जो देखने में 2 दाता की तरह हो। अल्लाह मुझे और आप सबको मसले की अहले सुन्नत वल जमात से कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना की मोहम्मद अशरफ इस्तारी रहमतुल्लाह अलैह पर गैर में इकरार करते हैं, उन्हें मसलकत गरीब आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगर वो कुर्बानी कोई बकरा लेता है लेकिन वो बकरा कौम या चोरी हो जाता है, कुर्बानी से पहले तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, वो अब वो बकरा लेकर कुर्बानी करेगा, लेकिन एक अमीर आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब है इसके साथ भी वाकर बेचारे किसी कुर्बानी माफ हो जाएगी। वजह यह है, बात समझना, कुर्बानी वाजिब होती है साहिब इस्तिताअत पर। किस पर वाजिब होती है? साहिब इस्तिताअत पर। गरीब आदमी साहिब इस्तिताअत नहीं था, इसने कुर्बानी का बकरा खरीदा, अपने ऊपर कुर्बानी को वाजिब कर लिया। अब कुर्बानी के जानवर के 2 माह इसके वजू खत्म नहीं होगा। नहीं समझे? मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अभी आप नफल पढ़ना चाहें तो फर्ज है या वाजिब है? बोलो ना। और अगर आप नीयत बांध रहे तो फिर आप तोड़ में दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। जिसके जिम्मे नफल वाजिब नहीं थे उसने नीयत बांध के अपने जिम्मे वाजिब कर लिया है, अब तोड़ देगा तो उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझे? और वो आदमी कि जिस बात समझ ना, उसके जिम्मे तो वाजिब नहीं, खुद वाजिब थी, तो इस तरह इस आदमी की जिम्मे कुर्बानी वाजिब थी नहीं, इसने बकरा खरीदा, अब इसके ऊपर इस बकरे का ज़बह करना वाजिब हो गया। अब वो हो भी जाए तो वजू खत्म नहीं होगा। और जो मालदार बंदा था उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी माल की वजह से, तो जब जानवर गुम हो गया तो माल रहा ही नहीं, अब उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं। उसका तो माल कम हो गया ना, तो वजू खत्म होगा। और उसने तो माल कुर्बानी वाजिब की थी जानवर की वजह से, उस वाजिब करने का वाजिब नहीं। आपने फरमाया कि मत करो सजदे में। इस तरह कुर्बानी के मसले पर 2 दलीलें जो मैंने आपके सामने मसला पेश किया। यार मुकदस मुहाजिर में दरस कुरान की याद को प्रवर्तन का प्रचार कर कैसे उनका तोड़का पैदा करना, तो दरस कुरान अपने माध्यम से शुरू करो। मैंने तकलीफ यहीं से शुरू की थी ना, उनकी केस्टें चलती हैं, हमारी नहीं चलती। उनका लिटरेचर होता है, हमारा नहीं होता। उनका दरस कुरान होता है, हमारा नहीं होता। आपको ये फिक्र है उनका दरस कुरान बंद कैसे कराना है, ये फिक्र नहीं कि अपना दरस कुरान शुरू कैसे कराना है। तुम ये फिक्र करो कि अपना दरस कुरान शुरू कैसे कराना है, तो खुद बहुत ही साफ हो जाए। इमाम का मतलब इमाम को जिसके बारे में लोग कहते हैं वह मुसल्लत है, लाहौर वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इमाम काबा गैर मुक़ल्लिद नहीं है, इमाम काबा तो पक्के मुक़ल्लिद है, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद है। आप शेष को नमाज पढ़ते देखना, इमाम की का मसला ये है हाथ नाक के नीचे बांधो, इमाम अहमद मसला ये है नाक के ऊपर बांधो, गैर मुक़ल्लिद कहते हैं सीने पर बांधो। आप सदेश को टीवी पर देख लेना, वो सीने पर नहीं बांधता, वो नाक के ऊपर बांधता है। ये मसला इमाम अहमद का गैर मुक़ल्लिद का नहीं है। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं नंगे सर नमाज पढ़ो, कभी तुमने इमाम का वो नंगे सर पढ़ते देखा। गैर मुक़ल्लिद कहते तरावी आप पढ़ो, कभी तुमने इमाम का वो आप तरावी पढ़ाते देखा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इमाम का गैर मुक़ल्लिद कैसे हुआ? गैर मुक़ल्लिद ईद के जुमे के दिन अज़ान एक देता है और शेख सुदेश बैठा हुआ अज़ान कितनी होती, तो वो गैर मुक़ल्लिद कैसे होगी? गैर मुक़ल्लिद की तरह एक पढ़ता है और शेख सुदेश की तरह पढ़ाता है, तो गैर मुक़ल्लिद कैसे होगी? झूठ सीखना हो तो गैर मुक़ल्लिद से सीखो, उस्ताद है झूठ बोलने। मुझे यार क्या लगा, मैंने कहा वहाँ तरावी 20 होती है, तवज्जो रखना। मुझे कहते जी 8 होती है। मैंने कहा 8 किधर होती है? एक इमाम 10 पढ़ाता है, चला जाता है, दूसरा पढ़ाता है, कहते जी 8 ही पढ़ाता है। मैं कह रहा हूँ 10 पढ़ाता है,
ایک 10 پڑھاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا 10 پڑھاتا ہے تو سارے لوگ کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ ایک امام 2 پڑھائے چلا جائے، دوسرا 2 پڑھائے، تیسرا 2 پڑھائے، چوتھا 10 امام بھی 2 پڑھائے تو تراویح کتنی بنے گی؟ میں نے کہا تو مولوی صاحب نہیں سمجھ آئی، وہ 8 پڑھاتا ہے تو 2 وطر ہوتے ہیں، میں کہا وطر تیجا میرا تیجا کہا ہے، میں اللہ کو آج وہ بھی بولا بس سے بیٹھو میں کچھ انصاری لے گیا نا مجھے گیا مختلف دے گا کہتے ہیں 2 ہوتے پڑھتے ہیں 1 آدھا پڑھتے ہیں یہی ٹرائی کرتے ہیں، میں کہا چلو تجھے بھی پڑھ لے کرو 2 سال سامنے پڑھ رہے 1 آدھا پڑھ لو صحیح مسلم رب الجلال کا مسئلہ ہے کہ ذکر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو باہر ہمارے پوسٹر پڑے ہیں، نماز میں رفع دین میں کرنے کے دلائل، تعمیر ایسا کرنے کے دلائل، تکلیف کرنے کے دلائل، 3 طلاق کے ہونے کے دلائل، عقیدہ حیات مسلم کے دلائل، آپ پوسٹر لے لو گے بولو مفت تقسیم کر دیں، کسی بندے کا پوسٹر لے لو کہتے ہیں کتنے رات میں کہنا مفت ہے، کہتے ساری 2 لو یہ کیوں؟ سارے اسٹوڈنٹ استاد ماسٹر انہوں نے بڑا دو ایک کون ہوں دھیان اچھا بھائی یہ پوسٹر کتنے کا ہے؟ ایک 20 روپئے کا، استاد جی کہنا 2 ہی لے لو، بہت سارے دیر سے 2 بار کی پڑھ لیں بھائی آپ یہ پوسٹر خریدو گے یہ نہیں پڑھو دلائل آپ کے پاس رکھو، میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں پوسٹر لے لو، اپنی کاپی پہ دلائل لکھ لو اور اپنے مسئلے کو اس کاپی سے لے کر روزانہ 1 دن پیش کر دیا کرو، تمہارے مسئلے میں غیرت کرے تو بھی پیدا ہی ہوگا۔ آپ نے دلائل کیوں پیش نہیں کرنا؟ خاص نوکری رحمۃ کے جو غیر مسلم گزرا ہے تو مسلمان سب کر کے جانور کو ظلم نہیں کرتے۔ میں نے آج گزارش کی تھی کہ مسلمان جانور پر ذبح کر کے ظلم نہیں کرتا، جب ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، وہ اللہ کا نام سن کر مگن ہوتا ہے، اس کو ذبح کا درد نہیں ہوتا جیسے شہید کو جہاں شہادت کا درد نہیں ہوتا۔ اچھا میں نے کہا تھا کہ دونوں لحاظ سے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی فیصل حدود ہے اس کا خریدیں۔ دوسری میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے فنڈ کی اپیل نہیں کرتا، آپ سے دعاؤں کو کہتا ہوں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا جب کہیں آئے گا تو چلا ہاتھ کھلا کر دیں گے، ایک کھلا ہو گیا اب جب کتنا آسان ہو گیا، کتنے ساری پریشان باہر بیٹھنے والے بات دیکھنا سننا ان کی کافی مشکل ہوئی۔ دعا فرما ہمارا بھی کرنے لگے تھوڑا بہت کام باقی ہے، اللہ خزانہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے کل یہ کام مکمل ہو جائے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے آئندہ تشریف لائیں یہ کام چھوٹا موٹا مکمل ہو، آئندہ گرمی ہو تو انشاءاللہ اسی یہاں پر لگے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو سکون ماحول بنے تاکہ تسلی ساتھ بیان کو سماعت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات میں پورا فرما دے، مشکلات سے دور فرما دے، اے اللہ کی سرکاریوں کو مرکزی کو اس کو ہدایت بنا دے۔ اللہ یہاں آنے والوں کو بھی نواز دے، میرے مولا آنے والوں کو بھی نواز دے۔ اے میرے مولا کریم جو افراد تشریف لائے ہیں تمام کھانا قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ یہ لاہور میں ڈی وائرس کے نام سے مرض آیا ہے، یہ مرض میرے مولا کریم قادیانیوں پر پھینک دے، میرے مولا اس مرض کو یہود و غرور پر پھینک دے، مسلمانوں کے امراض سے محفوظ فرما، ہم سب کے خاتمہ میں ایمان فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔